السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ نے اپنی سالگرہ منائی نہیں تو آنے والی ہے. اپنا پروگرام دیکھا سیکرٹ آف پائسز، آپ نے کسب آف پائسز بھی دیکھا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ڈیٹ میں پیدا ہونے والے لوگ وہ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. وہ ڈیٹس کون سی ہوں گی؟ نمبر 4، آپ کا نمبر 4 سے مراد میری ہے کہ اگر آپ 22 فروری کو پیدا ہوئے، اگر آپ 4 مارچ کو پیدا ہوئے، اگر آپ 13 مارچ کو پیدا ہوئے، اگر آپ 22 مارچ کو پیدا ہوئے تو آپ کا نمبر 4 ہوگا. یعنی آپ 4 کے انفلوئنس میں ہوں گے. 4 نمبر کیا ہے یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. پائسز تو آپ سمجھ چکے، لیکن یہاں پہ ایکسکلوسیولی نمبر 4 ایڈیشنل کیا کریکٹرسٹکس آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. اس نمبر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جوپیٹر اور سن کے ساتھ سب سے زیادہ جو انفلوئنس آتا ہے یورینس کا آئے گا. یورینس انفلوئنس جب آپ کے ساتھ آئے گا تو یہ ایک آپ کو ڈفرینٹ طرح کا انسان بنائے گا. عام لوگوں سے ہٹ کے، ٹریڈیشنل سے ہٹ کے، معاشرے سے باغی لوگ، جو باغی سے مراد میری کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، بلکہ بدلنے والے، مفکر، تھنکر، فلاسفر، سائنٹسٹ، موجد، نئی نئی ایجادات کرنے والے، یہ آپ کا سائن ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی سوچ کی وسعت بہت وسیع ہے، ان یوزول ہے، نارمل روٹین سے ہٹ کے کام کرنے والی، نارمل روٹین سے ہٹ کے سوچنے والی ہے. اور جب یہ سوچیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کریں گے جو آلریڈی ہو رہا ہے، اور یہی ڈفرینٹ کرنا آپ کی ذات کا خاصہ ہے. اور یہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ دوسروں سے الگ نظر آئیں، الگ ہوں، ڈفرینٹ ہو. اچھا، ان ساری چیزوں کا فائدہ ہے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت موڈی ہیں، آپ کے رویے بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، آپ چیزوں کو جس طرح سے کہی جاتی ہیں اس سے بالکل الٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں، ریلیشن شپ میں پرابلم آ سکتی ہے. یہ نمبر 4 کا خاصہ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں لیکن شاید لوگ آپ کو نہیں سمجھتے. اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی رفتار، آپ کی پیس، آپ کی سوچ مطابقت اگر نہ رکھے آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ تو وہاں اس طرح کے شکوے اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. اور مطابقت رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنی رفتار کو دھیما کرنا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا. سب سے پہلی بات اہل خانہ، گھر بنیاد ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر کی، جہاں سے آپ اٹھتے ہیں، انرجی لیتے ہیں، ان کا اعتماد، ان کے کانفیڈنس کے ساتھ پھر آپ اپنی زندگی بناتے ہیں. یہ وہ بچے بھی ہیں، مائیں بھی دیکھیں گی جن کا نمبر 4 ہے تو وہ کچھ ڈفرینٹ کھلونے کھیلتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں برش ہے تو ڈفرینٹ ٹائپ کی پینٹنگ کرتے ہیں. ایسی پینٹنگ کریں گے جو بظاہر ایبسٹریکٹ قسم کی، جو سمجھ نہیں آئے گی. رنگوں کو اس طریقے سے مکس کریں گے جو آلریڈی نہیں ہوتے، بلکہ مل کے کچھ نئے رنگ بناتے ہیں، نئے رنگ تخلیق کرتے ہیں. ان یوزول قسم کی بیہیویئر، وہ کہتے ہیں نا ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات. آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے انداز اور اس کے اثرات بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگتے ہیں. میری ماں باپ سے ایسے گزارش ہے کہ ایسے بچوں کے اوپر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے. سب سے اہم توجہ یہ دینی ہے کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ، بہت فریجائل اور بہت حساس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. آپ نے ان کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کرسٹل کی طرح لک آفٹر کرنا ہے، ٹھیس نہ پہنچے، ان کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو، ان کو دوسروں کے سامنے ڈانٹے نہ، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں. ان کے اندر اگر کوئی اصلاح کرتے ہیں تو اکیلے میں، تنہائی میں بات کریں، چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو. یہ جب سب کچھ ہوگا تو یہ بہترین طرح کے لوگ ہوں گے. سائنٹیفک سبجیکٹ میں ان کی اسٹڈی دیجیے گا، انہیں لٹریچر پڑھنے کو وہ دیجیے گا جن میں ایجادات تھیں. وہ بچپن سے وہ کتابیں، وہ لٹریچر لے کے آئے گا، جسے ہم کہتے ہیں بایوگرافیز، بڑے کامیاب لوگوں کی بایوگرافیز، وہ دیجیے گا. کیونکہ ان میں کنفیوژن تھوڑا سا ہوتا ہے اپنے سمجھنے کے بارے میں. یہ چیزیں جب یہ سمجھ لیں گے، اپنے آپ کو پہچان لیں گے، تو یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں، بہترین معاشرے میں فرد ہوتے ہیں، چیزیں بنانے والے، تخلیق کرنے والے. آئی ٹی سے ریلیٹڈ
انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ کمال کے سبجیکٹ ہیں، اور لکیلی اس وقت یہ فیلڈ بڑی کمال کی ہیں. میں آپ سے مشورہ بھی دوں گا آپ کو کہ آپ اسی کو چوز کیے گا، کیونکہ آپ کے دماغ میں ونڈرفل قسم کے یونیک ایکسپیریمنٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں. آپ کو اس فیلڈ میں بڑے تجربات اور بڑے ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملے گا، جو سڈنلی آپ کے فائنینشیل معاملات میں آپ کو آسانیاں کرے گا. اور دیکھا بھی یہ گیا کہ یہ لوگ اپنے کریئر کی مکمل ہونے سے پہلے پروفیشن یا کریئر کا آغاز کر دیتے ہیں. اور وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی فیلڈ ہوتی ہے جو اسٹڈی سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز رکھتے ہیں تو یہ بڑی مزے کی اور بہتر بات ہوگی. پیرنٹس کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. خود اگر آپ کریئر میں ہیں تو آپ کو دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس گائیڈ لائن تو ہو، لیکن سر پہ مسلسل ایک کرٹیسائز کرنے والی یا کمانڈ کرنے والی تلوار نہ ہو. اسی لیے یہ لوگ فورسز میں ایسی جگہوں پہ جہاں اسٹرکٹ کمانڈ اینڈ ڈسپلن ہوتا ہے وہاں بہت کامیاب نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو ایک خاص حد تک، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو اپنی ایجوکیشن کے بعد، پروفیشنل ٹریننگ کالجز کے بعد پھر اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس اور چیزیں کرنے لگتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو سوچ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، جنہوں نے بلڈنگ ڈیزائن میں آ کے ایز این آرکیٹیکچر اگر انہوں نے پڑھا تو بڑے یونیک قسم کے آئیڈیاز تخلیق کیے ہیں. این جی او سے ریلیٹڈ ہیں تو اگر انہوں نے وہاں پہ جا کے ہیومن بیہیویئر پہ کام کیا، ان انسانی ایریاز کو ٹچ کیا جہاں عام آدمی نہیں کرتا، اور پھر ان کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی. یہ آپ کے اندر ایک خاص کوالٹیز بھی موجود ہیں. سیکنڈ فیلڈ میں اگر یہ کہوں تو سائیکیٹرک، یہ آپ کی خاص فیلڈ ہے. میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ چوز کرتے سائیکیٹری تو یہ ہے. جینیٹک انجینئرنگ، یہ آپ کے لیے کمال کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں، نئی چیزیں کریٹ کر کے ملانا چاہتے ہیں. اسی طرح فارسٹری میں، باغبانی میں بڑے بڑے مزے کے کام آپ کر سکتے ہیں. اور ہابی کے طور پہ بھی میں بلکہ کہوں گا کہ بچوں کو بھی دیکھیے، جہاں پروننگ اور جسے کہتے ہیں کہ 2-3 پودوں کو ملا کے کچھ اور کرنا، نئے نئے فروٹ کے ایکسپیریمنٹس کرنا، گرو کرنا، پھر ان کو ہوتے ہوئے دیکھنا، اس طرح کی ہابی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ایسے لوگوں کے گلے میں اگر کیمرہ لٹکا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی ڈیفرنٹ طرح کی ان یوزول پکچر بنا کے لے کے آئیں گے، جو کسی کی نظر میں نہیں ہوگا، لیکن ان کی تصویر، ان کی عقل، ان کی سوچ وہاں پہ جائے گی اور وہ بعد میں کمپٹیشن میں بھی پرائز لے گی. تو آپ خدا کے ایک خاص پسندیدہ یونیک قسم کی شخصیت رکھنے والے انسان ہیں، اور جو عام لوگوں سے ہٹ کے ڈیفرنٹ طریقے سے معاشرے کو، لوگوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے تھوڑا سا آپ کے لوگوں کو، آپ کو سمجھنے میں بھی ذرا سا ہوگا. میریٹل لائف میں عموماً اگر آپ مرد ہیں تو میں آپ کو خاص کہوں گا کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے گا، اپنی اسپاؤس کو زیادہ توجہ دیجیے گا، اسے زیادہ اٹینشن دیجیے گا. اپنی ہابیز اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو اس طرح کا بنائیے گا کہ جہاں دونوں ایک ساتھ موو کر سکیں، چل سکیں. زیادہ سے زیادہ وقت فیملی میں بتانے کی کوشش کیجیے گا، سوشلی ایکٹیو ہونے کی کوشش کیجیے گا. پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، بہن بھائیوں کا. یہ آپ کے اندر ایموشن سارے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نمبر 4 بلاک ہو جاتا ہے، ایکسپریسو نہیں ہوتا. ایکسپریسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اعادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کتنا اچھا سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا فیل کر رہے ہیں. کوئی آپ کے دل میں، کوئی آپ کی سوچوں میں اتر نہیں سکتا، اور یہی سوچتے سوچتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ زمانہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے کبھی کبھی ریلیشن شپ میں پرابلم بھی آتے ہیں. تو آپ کو ایکسپریسو ہونا، بات کرنا، سمجھنا، اور بہت زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے. یہ دوستو آپ کی کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ چھوٹی سی ایسی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ میں خرابیاں نہیں کہوں گا، ویک ایریاز ہیں. ان ویک ایریاز کو جب آپ اوور کم کرتے ہیں تو آپ بہترین سکسیسفل کامیاب لوگ ہو سکتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. چینل دیکھا، پروگرام دیکھا آپ نے میرا، اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے، اور ریکویسٹ میری ہمیشہ سے کہ چینل سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. اور وہ ڈیٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس ڈیٹس میں آپ خود دیکھیں، اور اگر آپ کے ارد گرد اس تاریخ میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں تو اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس طرح کی انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک
پروگرام میں کسی ایک شخص کی زندگی سمجھ جائے، بدل جائے، تو مجھے اپنی کاوش کے اوپر بڑی خوشی ہوگی، فخر ہوگا کہ میں نے کسی کی زندگی کو مثبت اور پازیٹیو کیا۔ مقصد میرے پروگراموں کا صرف یہی ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ ایکٹیو رہیے، انگیج ہوئیے، محبت کیجیے، محبت بانٹیے، محبت ملے گی آپ کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔